مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آپ کا استقبال کر لیں پورا مجمع زندہ دلی کے ساتھ، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فضاؤں میں بلند کر کے حضور کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اصلاح معاشرہ کانفرنس علامہ ظہیر صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی مسلک پہ جب کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے، کوئی مسلک پہ جب کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے، بریلی کا ہمیشہ پہلے سجادہ نکلتا ہے۔ کوئی مسلک پہ جب کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے، بریلی کا ہمیشہ پہلے سجادہ نکلتا ہے، اور رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک قلم سے مفتی اعظم کے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ لائق صد احترام معزز و مکرم علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، بدارا کی سرزمین پر اتنی عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس دیکھ کر دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اہل سنت کو بیدار ہونے میں وقت نہیں لگتا، انہیں کوئی جگانے والا چاہیے۔
درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. تقریباً 1 سال پہلے میں نے بدارہ کا دورہ کیا تھا اور اہل سنت و جماعت کے کام کی ترقی اور سرگرمی کے حوالے سے یہاں کے کمیٹی کے بعض افراد سے ملاقات کی تھی. اس کے بعد اللہ کے فضل سے کام کا سلسلہ چل پڑا اور آج یہ باغ و بہار آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. میں اس گاؤں کی عوام اہل سنت کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسجد کے پیش امام کو اور بالخصوص محب گرامی حضرت مولانا صادق صاحب قبلہ کو کہ یہاں کے عوام نے علماء کا ساتھ دیا اور دین و سنیت کے کام میں مصروف ہو گئے اور علماء کرام سادات اعظام اتنی بڑی تعداد میں اسٹیج پر موجود ہیں. یقیناً یہ ہمارا سہارا ہے اور ہم پر امید ہیں اللہ کی رحمت سے. ان کی دعائیں ہمارے لیے ہوتی رہے گی تو اس کارواں کو سفر طے کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس بیداری کو سلامت رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین و سنیت کا مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میں نے جو عنوان چنا ہے اس کے حوالے سے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. راہ پر خار کا معنی ہے راستہ کانٹوں والا ہے اور پاؤں افگار ہے کا معنی ہوتا ہے پاؤں زخمی ہیں. پاؤں ہمارے زخمی ہیں اور راستے میں جگہ جگہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، دل کے تیمار ہمارا کرتا. تیمار مانے تیمارداری کرنا، مزاج پرسی کرنا. کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے 2 تسلی کی باتیں کرنا، اس کو تیمارداری کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے. یعنی ہمارا دل جو اس لیے تھا کہ ہماری تیمارداری کرتا، آج لوگوں نے مگر وہ دل خود ہی بیمار ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا. مغربی دل کے تہذیب میں اپنا تیمار وقار ہمارا سمجھا، کرتا، فلمی ایکٹر، آپ کرکٹر بیمار اور ہے کیا سے کیا کیا اوباش اور ہونا بیکار ہے. لوگوں کی لٹ کھٹ، ان پر کے کٹے انداز، ان کے تنگ طور طریقے، قفس ان کے اور جیسے مال، بلبل، ان کے جیسے کپڑے، نو بولیاں بولنا. گرفتار اس میں ہے عزت کیا رکھی ہے، ہونا ہے. اسی لیے ذلیل ہو گئے ہیں یعنی مسلمان. ایک بلبل ہے آج کی جس کو اصلاح پر معاشرہ کاٹ کی دیے گئے کانفرنس اور دوسرا جس پنجرے پیغام میں ہے اہل پنجرا ایمان بھی کو بہت یہ تنگ دے ہے. رہی ہے کہ پر حضرت کٹے عمر نے تنگ قفس کل اور بیت بلبل المقدس فتح نو کرتے وقت گرفتار یہ ہے. بات بلبل کہی بھی تھی کہ نیا پکڑ کے مسلمانوں لایا کو گیا ہے. عزت اسلام اس سے کو ملی پنجرے ہے. میں رہنے کا کوئی تجربہ اسلام بھی نہیں ہے پہلے سے، اور پر بھی کٹے ہوئے ہیں اور پنجرا بھی تنگ ہے تو اب کیا ہوگا. پر کٹے تنگ قفس اور بلبل نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ارے او مجرم
غافل ذرا دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ کام ہم نے زندہ کے کیے، کام زندہ کے کیے، اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ کام زندہ کے کیے، زندہ مانے جیل جانے والے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ دوستان محترم، میں نے بہت غور و فکر کیا کہ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے، اس میں کیا بات کروں، چونکہ ہماری حالت اگر دیکھی جائے تو وہ جو فارسی کا ایک مقولہ ہے، تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہ ہم، کہ جسم کی ہر جگہ سے خون نکل رہا ہے، روئی کہاں کہاں رکھی جائے۔ احوال کی اصلاح کی اگر ہم بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حالت ہماری ایسی ہو جس کی اصلاح کی ضرورت نہ ہو، مگر ایک ایسی جامع بات پر ہم گفتگو آج کریں گے کہ اگر اس کو ہم نے گرہ باندھ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، تو انشاءاللہ ہر حالت کی اصلاح ہو جائے گی۔ دوستان محترم، میں نے سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھی ہے۔ سورہ لقمان، اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کو قرآن مجید میں حکیم فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو خود بھی کامل ہو اور دوسروں کو کامل کرنے کی کوشش کریں۔ لقمان کو جب اللہ نے قرآن میں حکیم قرار دیا تو آپ خود بھی کامل تھے اور دوسروں کو بھی آپ نے کامل کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے جن لوگوں کو کامل کرنے کی کوشش کی اس میں آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنایا۔ حضرت لقمان کی زبان سے جو لفظ نکلے، اللہ نے اس کو قرآن کے اصول بنائے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصول حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نصیحت اس زاویے سے ہمیں سننی ہے کہ حضرت لقمان تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، مگر اللہ نے اس نصیحت کو قرآن میں ذکر فرما کر قیامت تک آنے والے ہر مومن کو نصیحت پکڑنے کا سامان عطا کر دیا کہ تم نے نصیحت کہاں سے لینی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ہم میں سے درجنوں لوگ ماں اور باپ ہیں جن کی اولادیں ہیں، بچے اور بچیاں ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، اس سے یہ بھی سوچ لینا کہ ایک باپ اور ماں کو اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرنی چاہیے، انہیں کیا انداز سکھانا چاہیے۔ حضرت لقمان کا لفظ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں نصیحت جو ہوتی ہے وہ کتنے میٹھے اور لذیذ انداز میں ہوتی ہے، کتنا پیارا اور انوکھا انداز ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی ہے۔ رائی کا دانہ حضرت لقمان نے ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ رائی کے دانہ یہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ وزن میں بھی آپ رائی کے دانے کو دیکھو تو ترازو میں ڈالا جائے رائی کا دانہ تو ایک دانے کا کوئی وزن نہیں بنتا،
اور رائی کا دانہ اگر حجم کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ موٹائی لمبائی چوڑائی میں کتنا ہے تو زمین پر پڑے ہوئے رائی کے دانے کو ممکن ہے کھڑا ہوا شخص دیکھ نہ سکے۔ رائی کا دانہ وزن میں بھی سب سے چھوٹا، نظر آنے میں بھی سب سے چھوٹا، لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے لیے یہ نصیحت رکھی ہے، انکا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے برابر بھی کوئی برائی کرتا ہے اور پھر وہ برائی کہاں ہو، فتکن فی صخرۃ، چونکہ برائی اور گناہ کے حوالے سے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ چھپ کر کریں، کوئی دیکھے نہیں، کسی کی نگاہ ہم پر نہ ہو۔ یاد رکھنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، حضور میں بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤں تو کیا چیز ذہن میں رکھوں جو چیز مجھے بد نگاہی سے بچائے، مجھے حرام کی طرف دیکھنے سے بچائے؟ میں کون سی چیز اپنے ذہن و دماغ اور تصور میں رکھوں کہ وہ بات میرے ذہن میں ہو تو میری نگاہ حرام کی طرف اٹھنے سے بچ جائے، حرام دیکھنے سے بچ جائے؟ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تو اپنی نگاہ کو حرام کی طرف لے جانے سے بچانا چاہتا ہے تو جب بھی تیری نگاہ حرام کی طرف جانا چاہے تو اپنے دل میں یہ تصور پیدا کر کہ جس طرف تو نظر کرنا چاہتا ہے تیری نظر کو بھی ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ جب تیرے دل و دماغ کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ جہاں تو نظر ڈالنا چاہتا ہے اس سے پہلے نگاہ قدرت تجھے دیکھ رہی ہے، تو اللہ کے دیکھنے کا تصور یہ ایک ایسا تصور ہے جو تجھے ظاہر اور باطن ہر جگہ گناہ سے بچا لے گا۔ آپ غور کریں حضرت لقمان کی نصیحت، اللہ فرماتا ہے مثقال حبۃ، رائی کے دانے برابر، جس کا وزن بھی کوئی نظر نہیں آتا، جس کی لمبائی چوڑائی بھی کوئی نظر نہیں آتی، رب فرماتا ہے اتنے رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی برائی کرے اور پھر وہ برائی کہاں کرے، فتکن فی صخرۃ، کسی پہاڑ کی چٹان میں جا کے کرے، کسی پہاڑ کی غار میں چھپ کر کے کرے، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ رائی کے دانے کے برابر برائی کوئی آسمانوں کی بلندی تک پہنچ کر کریں یا زمینوں میں کسی بھی جگہ چھپ کر کے کریں، یاتی بہ اللہ، اے میرے بیٹے وہ رائی کا دانہ جو انسانوں کو نظر نہیں آتا، جو انسانوں کے لیے بہت معمولی ہے، نظر میں بھی دیکھنے میں بھی وزن میں بھی بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اتنا چھوٹا بھی گناہ اگر تم نے پہاڑ کی چٹانوں میں چھپ کر کیا یا آسمانوں کی بلندیوں میں جا کر کیا یا زمین کی تنہائیوں میں چھپ کر کے کیا، یاتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان ساری برائیوں کو حاضر کر دے گا، ہر ایک چیز کو وہ رب دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کا لطیف، رب لطیف اور باریک بین ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو انسان کو نظر نہ آئے، دنیا کے آلات اور مشین ان چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو دیکھ نہ سکے، مگر قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تمہیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ بندہ کھلے میں ہو یا چھپے میں ہو، بندہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، بندہ کھیت کھلیان میں ہو یا گھر کی چہار دیواری کے اندر ہو، وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس تصور کو اپنے دل و دماغ کے اندر مضبوط کر لیں تو اللہ کے دیکھنے کا تصور یہ ایک
ایسا تصور ہے جو مومن کو گناہ سے بچا لے گا، جو مومن کو برائی سے بچا لے گا، جو مومن کو بدعملی سے بچا لے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں آج کل تو جب ہم شہر میں جاتے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں تو جگہ جگہ دیواروں پر یہ لکھا ہوتا ہے آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ کیمرے کی نگاہ کے اندر ہو، یہاں کیمرہ لگا کے چوکنا رہنا۔ آپ میں آپ ہو یا ہم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر کوئی اتنی بات کو سمجھتا ہے کہ جہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہاں بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، وہاں بندہ چاق و چوبند اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو کسی کو دکھانا اس کو پسند نہ ہو، وہ اپنے آپ میں بیدار رہتا کہ یہاں مجھے کسی بھی طرح تھوکنا نہیں کہ کوئی کوڑا کرکٹ پھینکنا نہیں کہ، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ کیمرے کی نگاہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ میرے دوستو، کیمرے کی نگاہ اگر دیکھتی بھی ہو تو ہمارے ظاہر کو دیکھتی ہے، ہمارے باطن کو نہیں دیکھتی ہے۔ کیمرے کی نگاہ ہمیں دیکھتی ہے تو ممکن ہے کہ کیمرے کی نگاہ کو دیکھنے والا ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، کیمرہ لگانے والا ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ اکبر، جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یعلم ما توسوس بہ نفس، وہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، اللہ وہ ہے علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینے کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، یعلم سرکم و جہرکم، اللہ وہ ہے جو تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے، تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر گھڑی کا میں دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، جب کیمرے کی نگاہ کے حوالے سے تمہارے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہو، غلط حرکت نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، تو کیا اللہ کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ کے بارے کے اندر ہمارا کامل یقین ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ قرآن کی درجنوں آیتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کا رب العزت ہمیں ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ اللہ وہ ہے، کیمرہ وہ ہے، لائٹ بند ہو جائے تو اس کی آنکھ بھی بند ہو جائے، وہ کبھی دیکھے کبھی نہ دیکھے، اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ ختم ہونے سے پاک ہے، وہ باقی ہے، وہ قیوم ہے، وہ حی ہے، وہ دائم ہے، اس کی ذات واجب الوجود ہے، اس کی صفات قدیم ازلی اور ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات کے لیے زوال نہیں، اس کی ذات کے لیے زوال نہیں، وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے اور جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس کی ذات تبدیلی سے پاک ہے، وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھتا ہے۔ جب دنیا کی کیمرے کی آنکھ ہمیں تبدیل کر دیتی ہے تو اے ایمان والو، ہمارا یقین تو ہے کہ ہمیں اللہ ہر گھڑی دیکھتا ہے، مگر اس یقین میں کمزوری آ چکی ہے، اس یقین کے اندر ہمیں پختگی پیدا کرنی ہے۔ جب یہ یقین ہمارے ذہن و دماغ پر حاوی ہو جائے گا، مسلط ہو جائے گا، ہر گھڑی یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ ہم نظر کہاں اٹھائے، ایک نگاہ قدرت ہمیں پہلے سے دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں مضبوط ہو جائے تو بندہ کھیت کھلیان میں بھی ہوگا تو کسی کا نقصان نہیں کرے گا، بندہ کسی کے یہاں مزدوری بھی کر رہا ہوگا تو کبھی خیانت نہیں کرے گا، کسی مالک کی دکان پر بیٹھا ہو، کسی کے کھیت سے گزرتا ہو، کسی کے آنگن سے گزرتا ہو، کوئی چیز اس کے پاس بطور امانت رکھی ہوئی کو کسی سے سودا کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، اگر اس کے دل و دماغ میں یہ تصور مضبوط ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس مومن کے لیے ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے۔ دوستان محترم، غور کریں اس چیز کے اوپر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام اسلم کو لے کر
مدینے کی گلیوں میں رات کے اندھیرے میں گشت کر رہے ہیں. کوئی میری رعایا میں بھوکا تو نہیں سویا, کوئی پیاسا تو نہیں سویا, کوئی بیماری اور درد میں تو نہیں ہے. اپنی رعایا کے جائزہ لینے کے لیے حضرت عمر رات کو مدینے کی گلیوں میں نکلے ہیں. ایک مکان کے قریب سے گزرے تو آواز آ رہی تھی. ایک عورت دوسری عورت سے یہ کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو, لیکن سامنے اس کی بیٹی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. ماں نے کہا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہا ماں تمہیں پتا نہیں, امیر المؤمنین فاروق اعظم نے حکم دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. حضرت فاروق اعظم کا یہ جملہ جب اس بیٹی نے پیش کیا تو ماں نے کہا بیٹی اس رات کے اندھیرے میں چار دیواری کے اندر عمر کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھو میں تمہیں اہل بدارہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دیکھنے کا تصور اگر مضبوط ہو جائے تو گھر کی چہار دیواری میں بھی گناہ سے بچنا آسان ہو جائے, اور پھر آگے گناہ سے جو بچ جاتا ہے اس تصور کو یاد کر کے کہ اللہ دیکھتا ہے تو یقین رکھو اللہ اس کی نسلوں میں برکتیں عطا کر دیتا ہے. کیا چیز تھی وہاں پر؟ ماں بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو, اور بیٹی یہ کہہ رہی کہ میں نہیں ملاؤں گی کیونکہ امیر المومنین نے منع کیا ہے. ماں نے کہا بیٹی اس وقت امیر المومنین ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ان کا حکم تھا لیکن ابھی وہ اپنے گھر ہوں گے, دروازہ بند ہے, ہم چار دیواری میں ہیں, رات ہو چکی کہ اندھیرا ہے, میں تم دو اکیلی ہی مکان کے اندر ہے, یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ جانتے ہو اس بیٹی کی عظمتوں کو کروڑوں سلام. اس نے رات کے اندھیرے میں گھر کی چہار دیواری میں ماں سے کہا ماں عمر نہیں دیکھتے تو کیا ہوا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ تصور, بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا اور کہا اللہ دیکھ رہا ہے, اور خدا کا کرنا یہ دیکھو جہاں یہ کہا جا رہا تھا عمر کہاں دیکھ رہے گے, وہاں عمر خود کھڑے ہوئے تھے, وہاں عمر سن رہے تھے. حضرت اسلم سے کہا اسلم اس دیوار پر نشان لگاؤ. صبح کہا کہ اس مکان میں جو جو رہتے ہیں سب کو بلاؤ. بلایا تو پتا چلا اس میں ایک بیوہ عورت ہیں اور اس کی جوان بیٹی ہیں. اس بیوہ کا گزارا دودھ سے نہیں ہو پا رہا تھا, اتنے غریب تھے, جس کے لیے وہ ماں دودھ میں پانی ملانے کو کہہ رہی تھی. غربت ہو تو گناہ نہ کیا جائے, تنگ دستی ہو تو گناہ نہ کیا جائے. گناہ سے بچو گے تو رب رزق کے دروازوں کو کھول دے گا. رب کا وعدہ کے قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان تک نہیں ہوگا. جو ڈرتے ہیں وہ تجربے کر کے دیکھتے ہیں, اور جنہوں نے اس تجربے کی لذت کو احساس نہیں کیا وہ مرنے سے پہلے کر لے, وہ مرنے سے پہلے اس ذائقے کی لذت چکھ لے کہ خدا سے ڈرنے کے بعد رزق کے دروازے کھلتے کیسے ہیں. وہ بیٹی اتنے غریب تھے وہ کہ گزارا مشکل تھا. حضرت عمر نے پوچھا تو پتا چلا یہ بیوہ ہے, یہ اس کی اکیلی بیٹی ہے. حضرت عمر کو اس بیٹی کا رات کی تنہائی میں اللہ سے ڈرنا اتنا پسند آیا. اللہ کے دیکھنے کے تصور کو جما کر رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں گناہ سے بچنے کی سوچ حضرت عمر کو اتنی پسند آئی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو بلایا. کون؟ عمر, جو پوری اسلامی سلطنت کا فرما روا اعظم.
جہاں جہاں تک اسلام پھیلا تھا تنگ دست نہیں ہوتا. خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ اسلام حضرت عمر کے دور میں پھیلا. گھر کی زینت بن جاتی ہے. وہ عمر جن کا روب اور دبدبا اتنا زیادہ ایمان ہی اتنا کہ کمزور. سوئے ہوئے اللہ عمر کو رسول کے دیکھ وعدوں کر پر کے لوگوں کا ایمان دنیا کی سپر پاور طاقتیں کانپ جایا اس کرتی. کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے. اثرات کے عمر بارے میں یقین ہی نہیں ہے. کیسی شان والے. تنہائی میں ڈرنے ایک والی مرتبہ بیٹی. دوپہر کی دھوپ میں حضرت عمر اینٹیں بنا رہے تھے گارے کی. برکتوں کا سورج کی کامل تیز ظہور تو آپ اس وقت پشت ہوا پر پڑی. کہ اس بیوہ نگاہ کی بیٹی جلال اٹھا کر اور سورج کی عاصم طرف بن دیکھا تو عمر سورج کی ہی نسل غائب سے ہو گیا. ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی عمر کے کی دل نگاہ سے جلال جو دیکھو. شخصیت پیدا ہوئی وہ عمر اسے جس کے دنیا آداب امیر شیدا المؤمنین عمر سکر بن عبدالعزیز کہتی اس ہے. خدا دوست حضرت پہ میں لاکھوں نے سلام. بے مقصد لفظ نہیں ترجمان کہا تھا. نبی ہم زبان اللہ سے نبی ڈرنے والوں کی جانے نسلوں شان میں برکتیں عدالت رہتی پہ ہیں. لاکھوں سلام. ہم مدینے میں عورتیں بچیاں باہر نکل آئی. اتنی دھوپ میں ایسا اندھیرا قیامت آ گئی کیا. لوگ حضرت عمر کے پاس آئے. عمر نے پھر اسی طرف مسکرا کر دیکھا تو سورج چمکتا ہوا نظر آنے لگا. جس کی نگاہ کے جلال کی تاب سورج نہ لا سکے. نہاوند میں لڑی جانے والی جنگ میں حضرت ساریہ کو دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا. عمر نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر دیکھ بھی لیا اور یہاں سے پیغام بھی پہنچا دیا. وہ عمر دریائے نیل میں پانی نہیں آتا تھا. عمر نے پرچی لکھ کر کے بھیج دی. کہا رات کو مٹی کرید کر نیچے رکھ دینا. صبح دیکھا گیا تو 16 گز پانی اوپر بڑھ چکا تھا. عمر کے نبی کو لوگ مختار نہیں مانتے. یہاں عمر کا اختیار دیکھو. ہواؤں پر عمر کا حکم چلتا ہے. سورج پر عمر کا غضب چلتا ہے. پانی پر عمر کا حکم چلتا ہے. ارے جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. دوستو غور کرو. ایسی شان والے عمر مگر ایک بیوہ کی بیٹی کے بارے میں چونکہ دیکھا کہ یہ پرہیزگار ہے, رات کے اندھیرے میں بھی اللہ کا ڈر رکھتی ہے, اپنے بیٹوں کو بلایا. میرے بیٹو, میری خواہش ہے کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے. تو حضرت عاصم بن عمر میں اس نیت سے تکرار کر رہا ہوں کہ جب اصحاب کہف کے ناموں میں برکت ہے تو اصحاب محمد کے ناموں میں کیوں برکت نہیں ہے. عاصم بن عمر یہ وہ عاصم بن عمر ہیں کہ جب ابو عبیدہ ابن الجراح نے سمندر میں گھوڑوں کو ڈالا تھا, جب کشتی نہیں تھی, جہاز نہیں تھا, جانا اس پار تھا, جائیں تو جائیں کیسے. المواہب اور زرقانی دونوں میں یہ بات لکھی ہے. صحابہ سوچ رہے تھے ہم اس سمندر کو پار کیسے کریں. تو سب سے پہلے جس صحابی نے یہ کہا تھا کہ اے اسلامی فوج کے سپہ سالار, میں اپنا گھوڑا سمندر کی لہروں میں ڈالتا ہوں, تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. آج ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کے گھوڑے صرف زمین پر نہیں, وقت آتا ہے تو سمندر کی لہروں پر بھی چلتے ہیں. یہ بات کہہ کر سب سے پہلے جنہوں نے اپنا گھوڑا سمندر کی لہروں میں ڈالا تھا اور جن کی اقتداء میں ہزاروں صحابہ پیچھے چلے تھے, اس صحابی کو دنیا حضرت عاصم بن عمر کہتی ہے. ایسے عظیم صحابی, انہوں نے کہا ابا حضور اگر آپ کی تمنا ہے تو میں تیار ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کو دماغ میں رکھنے کی وجہ سے کوئی تنگ دست نہیں ہوتا. بیوہ کی بیٹی ہو تو امیر المؤمنین کے گھر کی زینت بن جاتی ہے. لوگوں کا یقین ہی اتنا کمزور, ایمان ہی اتنا کمزور, اللہ رسول کے وعدوں پر لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ انہیں نتائج کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے, اثرات کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے.
وہ تنہائی میں ڈرنے والی بیٹی امیر المومنین کے گھر کی زینت. اور اللہ اکبر، برکتوں کا کامل ظہور تو اس وقت ہوا کہ اس بیوہ کی بیٹی اور عاصم بن عمر کی نسل سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی کے پیٹ سے پھر آگے جو شخصیت پیدا ہوئی اسے دنیا امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز کہتی ہے. میں نے بے مقصد لفظ نہیں کہا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی نسلوں میں برکتیں رہتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھ رہے ہیں، قرآن و سنت میں پڑھا اور پڑھ رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا انہیں بتا رہے ہیں کہ یقین رکھو اس بات پر کہ جو اللہ کے دیکھنے کے تصور سے، گناہ سے دور رہے گا، رب اس کی نسلوں میں ضرور برکتیں عطا فرمائے گا. یہ دیکھو، اور یہی بس نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر ابن خطاب، عاصم بن عمر اور اس بیوہ کی بیٹی کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے اللہ کے دیکھنے کے تصور کو دل و دماغ میں بسا لیا تو ہمارے لیے برکت ہی برکت ہے. میں حضرت حارث بن محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. میں پھر مثقال حبۃ پہ آ رہا ہوں. میں ایسے کوئی جملے نہ بولوں کہ جس میں کسی کو چوٹ لگے مگر سمجھنے والے سمجھ لے. مثقال حبۃ، رائی کے دانے کے برابر. بڑی چیزیں تو بڑی ہیں، رائی کے دانے کے برابر. حضرت حارث بن محاسبی کہتے ہیں ایک شخص کا کاروبار تھا اور اس میں وہ ماپ کرتا تھا، یعنی چیزوں کو ماپ تول کر کے دیتا تھا. جب اس نے ناپ تول کر دینے والا کاروبار چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، ایسا عبادت میں مصروف ہوا کہ بس صبح و شام اللہ کی عبادت. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے کسی دوست نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اے میرے دوست اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا میں نے عبادتیں بہت کی، ریاضتیں بہت کی، مگر میں جب ماپ تول کرتا تھا تو جس برتن سے ماپ تول کرتا تھا اس میں کچھ مٹی لگ گئی. اس مٹی کے برتن میں جم جانے کی وجہ سے جب بھی میں کسی کو کوئی چیز تول کر دیتا تھا تو تھوڑی کم جاتی تھی. بس میری باقی بخشش تو ہو گئی ہے، مگر وہ ماپ تول میں بلا قصد، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس وہ مٹی جم گئی تھی اور وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس کو میں نظر میں لاتا، خاطر میں لاتا. اتنی کم مقدار میں مٹی اس تول کے برتن میں جم گئی تھی. بس ابھی تک مجھ پر اللہ کا عتاب برس رہا ہے اور میرا چھٹکارا نہیں ہوا. مثقال حبۃ، رائی کے دانے کے برابر. تو میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں، اصلاح معاشرہ، اصلاح احوال، چوری کا معاملہ ہو، ڈکیٹی کا معاملہ ہو، کسی کا غصب کر لینا ہو، کسی کا غلط دستاویز کرنا ہو، کسی کی زمین 1-2 فٹ ہڑپ لینا ہو، کسی کا کیا تو کسی کا کیا، بڑی چیزیں تو بڑی ہے. یہاں ماپ تول کے برتن میں بغیر قصد اور ارادے کے صرف تھوڑی مٹی جم گئی، اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو گئی. تو پھر یاد رکھو، اگر جس زندگی کے ہم جس ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم عالم ہو، ہم امام ہو، ہم مدرس ہو، ہم کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو، ہم کسی کے کھیت کھلیان میں مزدوری کر رہے ہو، یا کسی کی دکان کے اوپر اس کے امانت دار بن کر کے کام کر رہے ہو،
जिस डिपार्टमेंट से मुसलमान जुड़ा हुआ है, मर्द हो या औरत हो, तमाम के तमाम आज की इस कॉन्फ्रेंस से ये बात लेकर के उठो, हम जिंदगी के जिस शोबे से जुड़े हुए हैं, हर शोबे में इस यकीन को पुख्ता रखेंगे कि हर घड़ी हमें हमारा खुदा देख रहा है। इस तसव्वुर को जमाओ, जुनैद बगदादी के कौल को बार बार दोहराओ। मैं तो नहीं समझता कि जिंदगी बदलने के लिए कोई घंटों की तकरीर की जरूरत हो या हजारों सफहात पढ़ने की जरूरत हो तभी जिंदगी बदले। मैं तो समझता हूं सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के इस कौल को दिलो दिमाग पर नोट कर लो कि तेरी निगाह हराम की तरफ उठना चाहे तो जहन में बिठा ले कि निगाहे कुदरत उससे पहले तुझे देख रही है। इस तसव्वुर को जमाओ। इसी तरह हजरत उमर की बात जो मैंने पेश की वो एक औरत की बात थी। एक औरत जिसका तन्हाई में अल्लाह से डरने का मंजर आपने देखा। अब मैं एक मर्द की बात सुनाऊं, वो भी औरत जवान और ये मर्द भी जवान, मगर तकवा अल्लाह के देखने का तसव्वुर। याद रखें, दिलों की नीयतें जहां पुख्ता होती हैं तो अल्लाह गुनाह से बचने के असबाब पैदा फरमा देता है। दिलों की नीयतें पक्की हो तो अल्लाह गुनाह से बचने के असबाब पैदा फरमा देता है, तुम्हें बचा लेता है। बड़े बड़े वलियों की जिंदगी में मैंने पढ़ा कि जब उनके सामने कोई शक वाला लुकमा भी आता तो उनकी हाथ की उंगली फड़कती, उनकी आंखें फड़कती, उनका दिल बेकरार होता। कोई ना कोई अल्लाह ऐसी अलामत जाहिर करता जिससे उन्हें पता चल जाता कि ये लुकमा मेरे लिए ठीक नहीं है। तो जहां अल्लाह से डरने का तसव्वुर होता है वहां अल्लाह बंदे के लिए बचने के असबाब पैदा फरमा देता है। अब देखो यहां पर सालिहीन में से एक साले का नाम है हजरत मुगैरा मिस्की रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये ऐसे थे कि उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी, जहां जाते थे गलियां मुअत्तर हो जाती थी, मस्जिद में जाते तो मस्जिद महक उठती थी। लोग पूछते थे मुगैरा तुम कौन सा इत्र खरीदते हो कि तुम्हारी खुशबू खत्म ही नहीं होती, इतनी गालिब के किसी की खुशबू तुम्हारी खुशबू जैसी नहीं। तो मुगैरा मिस्की ने कहा कि खुदा की कसम मैंने आज तक कभी इत्र और मुश्क खरीदा भी नहीं और लगाया भी नहीं। का ये कैसे, तुमने मुश्क खरीदा नगी लगाया नगी तो खुशबू कहां से आ रही है? तकवे की खुशबू इत्र की मोहताज नहीं, किरदार की खुशबू मुश्क की मोहताज नहीं। वो महकती हैं तो सिर्फ गलियां नहीं सदियां महक उठती हैं। वो जेरे जमीन लेट जाए तो उसकी कब्र की मिट्टी भी महकती है। आगे दर्जनों उसकी जिंदगी से महकने वाले महक उठते हैं। मुगैरा से पूछा बताओ तो तुम्हारी खुशबू की का राज क्या है? उन्होंने कहा मामला ये था कि मैं बहुत शर्मीला था। मेरे बाप ने मुझे एक दुकानदार के साथ दुकान पर बिठा दिया, इस नीयत से कि ये दुकान पर बैठेगा तो इसकी कुछ शर्म टूट जाएगी, ये कुछ काम करेगा। इस नीयत से मुझे दुकान पर रख दिया। खूबसूरत बहुत थे। एक औरत आई, उसने कपड़े इतने खरीदे कि वो खुद उठा ना सकी। अब उसने दुकान मालिक से कहा कि इस नौजवान से कहो कि ये कपड़े की गठड़ी अपने सर पर उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं वहीं उसको पैसे दे दूंगी। तो वो तो दुकान पर मजदूरी के लिए रखे गए थे। मालिक ने कहा तो सर पे गठड़ी उठा के चल पड़े।
جب گئے تو ایک محل نما مکان تھا، محل جیسا۔ صدر گیٹ سے گزرے، اندر دروازوں سے گزرتے گزرتے جب بیچ میں گئے تو دیکھا کہ ایک تخت ہے، اس پر ایک خوبصورت عورت ہے۔ مغیرہ مسکی کہتے ہیں جب میں اندر گیا میں نے گٹھڑی اتار دی تو وہ عورت جو تخت پر بیٹھی ہوئی تھی وہ میری طرف آئی اور اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ یاد رکھنا ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظلہ الا ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے 7 بندے ایسے ہوں گے میری امت سے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت اللہ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةُ صَاحِبُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ہمارے آقا فرماتے ایک شخص وہ ہے جس کو کوئی خوبصورت مالدار عورت اپنی طرف بلائے، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ اتنا کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، میں اس گناہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خوبصورت مالدار عورت کے گناہ کی دعوت پر بھی وہ رد کر دے اور یہ کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ مغیرہ مسکی انہیں بند کمرے میں خوبصورت عورت، مالدار عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، قریب آئی، حضرت مغیرہ نے کہا کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب تمہاری جان بچ نہیں سکتی اس کام سے، میں جیسا کہوں ویسا نہ کرو گے تو پھر میں چلاؤں گی، لوگوں کو کہوں گی کہ یہ میری عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، لوگ تمہیں ماریں گے۔ اب گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو رب راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا مجھے مہلت دو، میں قضائے حاجت استنجا سے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ اس نے خادمہ کو بلا کر اسے کہا کہ اس کو استنجا خانے لے جاؤ۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گئے۔ مغیرہ مسکی کہتے میں نے اندر جا کر کے نجاست کو اپنے ہاتھوں پر لگا لیا۔ گناہ سے بچنے کے لیے تدبیریں کیسی، اور آج گناہ کرنے کے لیے پلان کیسے، کتنے دور ہو گئے ہیں ہم صالحین سے۔ وہاں گناہ سے بچنے کی تدبیر، یہاں گناہ کرنے کے پلان، کہاں جائیں کہ کوئی دیکھے نہ، کیسے بات کریں کہ کسی کو خبر نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو جماؤ دل و دماغ میں۔ مغیرہ مسکی نے نجاست ہاتھ پر لگا کر باہر نکلے تو اس عورت نے دیکھا، کہا یہ تو مجنون، دیوانہ اور پاگل شخص ہے، کھولو دروازے، اس کو باہر نکالو۔ مغیرہ مسکی کہتے ہیں میں وہاں سے باہر نکلا، دور ایک پانی کا چشمہ جاری تھا، وہاں بیٹھ کر میں نے پانی سے نجاست کو صاف کیا، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرا تن تو گندا ہوا مگر تو نے میرے من کو گندا ہونے سے بچا لیا۔ شکر ادا کیا، اور اس کے بعد میں گھر آ کر کے سویا تو خواب میں مجھے حضرت جبریل کا دیدار نصیب ہوا، اور انہوں نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ امت مصطفیٰ میں تو وہ شخص ہے جس نے حضرت یوسف کی یاد تازہ کر دی، وہ یوسف جنہیں زلیخا لے کر بند کمروں میں گئی اور کہا ہئی تلک، اور اس وقت حضرت یوسف نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
حضرت یوسف نے کہا، حضرت جبریل نے کہا خواب میں، مغیرہ مشکی تو نے تو امت مصطفیٰ میں یوسف کی یاد تازہ کر دی۔ پھر میرے جسم پر حضرت جبریل نے ہاتھ پھیرا، میں نے کوئی عطر اور مشک نہ خریدا نہ لگایا، جبریل کے ہاتھوں کا کرم ہے کہ میرے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارا نام رہے، ہمارا نام رہے، ہمارا نام رہے۔ نام رکھنا ہے تو دین تمہارا نام رکھے گا، دین میں آ جاؤ، باقی دنیا کی کوئی چیز تمہارا نام نہیں رکھے گی۔ بڑے بڑے شاہوں کے مقبروں پر کتے گھوم رہے ہیں، میں اور آپ مٹ جائیں گے، چلے جائیں گے دنیا سے، مگر دین باقی رہے گا۔ اور اس دین کے ساتھ جو جتنا مضبوطی سے آج کھڑا رہے گا، اللہ نیکوں کی زبان پر اس کا تذکرہ باقی رکھے گا۔ کس دور میں کون سے ولی کس علاقے میں آئے آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جس علاقے میں ولی آئے تو اس علاقے کے لوگوں میں سے کن کن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا دین کے لیے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ہم صرف پڑھیں گے نصیحت نہ لیں گے؟ کیا ہم صرف سنیں گے نصیحت نہ پکڑیں گے؟ دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، دین ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی مرنے نہیں دے گا، ہماری یادوں کو تازہ رکھے گا، ہمارے ذکر کو زندہ رکھے گا، اور وہ بھی اوباش بیکار لوگوں کی زبان پر نہیں، پاک لوگوں کی زبان پر رکھے گا۔ ناموری چاہیے تو وہ بھی دین میں ہے، شہرت چاہیے وہ بھی دین میں ہے، عزتیں چاہیے تو وہ بھی دین میں ہے، سارا کچھ رب نے دین میں رکھا ہے۔ اطمینان دیکھو، سکون دیکھو، وقار دیکھو، عزتیں دیکھو، لوگوں کے اندر رسپیکٹ دیکھو، تمہیں کیا چاہیے جو دین میں نہیں رکھا گیا؟ ہمارے آقا وہ دین لے کر آئے جو قیامت تک کا ہے، ہر دور کی ضرورت کو مکمل پورا کرتا ہے۔ کس کو کیا چاہیے سب کچھ اس دین کے اندر موجود ہے۔ جو اس دین کے اندر جتنا جلدی آئے گا، جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، یہ دین اسے اتنا ہی زیادہ اور اتنا ہی مضبوط کھڑا کر دے گا۔ یہ میں نے جو باتیں کی ہیں نا آخری 2 منٹ میں، یہ پوری سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت کا خلاصہ ہے۔ حسین ابن علی کو کوئی یوں ہی تو یاد نہیں کرتا، جانوں کے نذرانے دی، کہاں سے کہاں تک چلے، دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی۔ سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، نہ ان کا یہ وطن، نہ یہاں ان کے ماں باپ، نہ یہاں ان کا رشتہ دار، کوئی نہیں تھا، مگر چلے دین کے لیے، دین پہنچایا، دین پہنچایا، دین پہنچایا۔ اس دین نے انہیں ایسا زندہ کیا، ایسا زندہ کیا، ایسا زندہ کیا، رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، دھوپ ہو یا برسات ہو، ہر گھڑی وہاں عاشقوں کا میلہ نظر آتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ ہم وہ نہیں مگر ان کے غلام ہیں، ہم ان کے درجے پر نہیں مگر ان کے نوکر ہیں، ہم وہ نہیں مگر ان کے مشن کے کارکن ہیں، ہم وہ نہیں مگر ان کے نشان قدم پر چلنے والے ہیں۔ اگر ہم بھی آج ان کے ساتھ کامل اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو کوئی بعید نہیں رب ان کی رحمت کے صدقے ہم سبوں کو بھی وہ مقبولیت عطا فرما دے۔ تو جسے شہرت عزت چاہیے تو وہ بھی دین کے اندر ہیں۔ اب میں یہاں ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، دھیان سے سننا۔ اور یہ حضرت عمر کی جو بات چل پڑی نا اسی کے حوالے سے، اور دین میں سب کچھ ہے۔ یہ جب بیت المقدس فتح ہوا
حضرت عمر کے دور میں. آج بھی وہاں آزمائشیں ہیں. دعا کرو کہ اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو غالب فرمائے, اللہ ان کی مدد فرمائے. ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ ہوگے کہاں؟ کہا وہ بیت المقدس کے دروازے اور اس کے آس پاس میرے دین کے لیے لڑیں گے. غیب داں نبی کی غیب دانی تو دیکھو. سعودی یہود کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اس نے, مگر فلسطین کے نہتھے مسلمان آج بھی دین پر سینہ تان کر کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ نبی کی غیب دانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ باقی زمانے بدلتے ہیں, حالات بدلتے, کب کون کمپرومائز کر لے, کس سے کیا صلح کر لے, مگر سرکار خاتم النبیین ہے تو ہر دور کو دیکھ رہے ہیں. وہی بیت المقدس حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا. حضرت عمر کو مدینے سے بلایا گیا. حضرت عمر نے کسی علاقے کی فتح کے لیے اپنے دور خلافت میں ایک ہی سفر کیا, وہ یہی بیت المقدس کا سفر. آپ خود چلے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ کو ملنے کے لیے, تھوڑا دور استقبال کرنے کے لیے. اس وقت حضرت عمر کی پوزیشن کیا تھی؟ 18 پیوند آپ کے کپڑوں پر لگے ہوئے تھے, جس کو ہم لوگ تھگلے کہتے ہیں نا, 18 لگے تھے. مگر دل پر کوئی گندگی کا دھبا نہیں, دل صاف پاک. اتنے زیادہ دھبے لگے ہوئے ہیں, پاؤں سے جوتے, پاؤں سے موزے نکال کر یہاں کندھے پر رکھے ہوئے ہیں. غلام اونٹنی پر بیٹھا, خود نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا کہ حضور آپ اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے لیں, لباس بدل لیں, اور یہ یہاں پر یہود ہیں وہ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے. تو حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے دور لے گئے اور کہا ابو عبیدہ اگر اسلام کے لیے تمہاری بڑی خدمتیں نہ ہوتی تو اس جملے پر میں تمہیں وہ سزا دیتا کہ لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتا کہ تم نے یہ بات کہی کیسے کہ کپڑوں میں عزتیں رکھی ہے, ہمارے اس لباس میں عزتیں رکھی ہے, ہم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا. پھر حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کا, بس سن لو اور پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ تعالی بالاسلام. اے میرے بھائی ابو عبیدہ, انا کنا اذل قوم, ہم تو دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے, بتوں کو پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا کہ پاک کیا ہے, طاہر کیا ہے, نجس کیا ہے, اللہ کیا ہے, ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا. فاعزنا اللہ بالاسلام. اے ابو عبیدہ ہمیں عزتیں ملی ہیں تو دامن اسلام سے ملی ہیں, ہم تو ذلیل تھے, ہمیں عزت اسلام سے ملی ہیں. اے ابو عبیدہ میرا یہ جملہ تم بھی سن لو اور قیامت تک آنے والے ہر اہل ایمان تک پہنچا دو. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ مِنْ غَيْرِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ. جب جب مسلمان عزت اسلام کے علاوہ میں ڈھونڈے گا اللہ پھر انہیں ذلیل کر دے گا. مسلمان جب جب اسلام چھوڑ کر عزت ڈھونڈے گا اللہ پھر انہیں ذلیل کر دے گا. آج لوگوں نے ویسٹرن کلچر میں اپنی عزتیں سمجھی ہیں, مغربی تہذیب میں اپنا وقار سمجھا ہے,
फिल्मी एक्टर, क्रिकेटर और क्या से क्या औबाश और बेकार लोगों की लटखट, उनके अंदाज, उनके तौर तरीके, उनके जैसे बाल, उनके जैसे कपड़े, बोलियां बोलना, इसमें इज्जत रखी है, इसीलिए जलील हो गए हैं मुसलमान। आज की इस्लाह मुआशरा की कॉन्फ्रेंस दूसरा पैगाम अहले ईमान को ये दे रही है कि हजरत उमर ने कल बैतुल मुकद्दस फतह करते वक्त ये बात कही थी कि मुसलमानों को इज्जत इस्लाम से मिली है, इस्लाम छोड़कर किसी और जगह ये इज्जत ढूंढेंगे फिर जलील हो जाएंगे। आज फिर बैतुल मुकद्दस की फतह की बात है, मैं उमर की बात फिर दोहरा रहा हूं तुम्हारे सामने, मुसलमानों इज्जत इस्लाम छोड़कर कहीं और मत ढूंढो। अगर अपनी जिल्लतें, पस्ती, खारी खत्म करनी है तो इस्लाम में आ जाओ। कल भी इज्जत इस्लाम से मिली थी, आज भी इज्जत इस्लाम से मिलेगी। हमारी नौजवान नस्ल हो, हमारे बच्चे हो, हमारी बच्चियां हो, बच्चियां पर्दों में अपनी इज्जत समझें, इसलिए कि ये लिबास किसी फाहिशा नचनिया औरत का नहीं, ये खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा का लिबास है, ये मायशा सिद्दीका का लिबास है, ये खदीजतुल कुबरा का लिबास है, ये उम्महातुल मोमिनीन का लिबास है। वो दुनिया की गैर मोमिना औरतें होंगी जिनके पास कोई आइडियल नहीं, हम तो ईमान वाले हैं, ईमान वालियां हैं, हमारे पास खदीजतुल कुबरा की तारीख है, उनकी बेटी फातिमा की तारीख है, हमारे पास फकीह है उम्मत आयशा सिद्दीका की तारीख है, हमारे पास राबिया बसरिया है, राबिया अदविया है, हमारे पास हजरत सफिया है, हमारे पास हजरत नफीसा है, हमारे पास कैसी कैसी सालिहात की तारीख है। पलट आओ इस्लाम की तरफ। आज भी जो बच्ची बापर्दा रहती है, बाहया रहती है, पूरे गांव में लोगों की जुबान पर उसके बारे में अच्छी बातें होती हैं। तो ये बात समझने की है, उसको अप्लाई करो अपनी जात पर, अपने वजूद पर नाफिज करो। और मर्द हो, औरतें हो, अपना चेहरा कैसे रखना है, अपना लिबास कैसे रखना है, अपनी बोलचाल कैसी रखनी है, अपना अकीदा कैसे रखना, अपना अमल कैसे रखना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, औलाद है बाप के साथ कैसे रहना है, बाप है औलाद के साथ कैसे रहना है, बेटों की बेटियों की तरबियत कैसे करनी है, ये सारा कुछ इस्लाम में ले आओ, सारा कुछ इस्लाम में ले आओ। अगर हमारी औलाद की तरबियत इस्लाम के मुताबिक होगी, हमारी औलाद माँ बाप की तरबियत, माँ बाप की रिस्पेक्ट इस्लाम के मुताबिक करेगी, हमारी माँ बाप तरबियत इस्लाम के मुताबिक करे, औलाद रिस्पेक्ट इस्लाम के मुताबिक करें, पड़ोसी एक दूसरे के साथ इस्लाम के मुताबिक रहें, बड़े छोटों की पर शफकत करें, छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और सारा कुछ माहौल इस्लाम के मुताबिक चले, तो मैं समझता हूं उमर की बात आज भी सच्ची है, आज भी मुसलमान बाइज्जत कौम बन सकते हैं। तो बस इस पर हम अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहे हैं। खुलासा गुफ्तगू ये निकला कि हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, राई के दाने बराबर भी बुराई, पहाड़ों में, चट्टानों में, आसमानों की बुलंदियों में, जमीनों में, कहीं भी करो अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर को जमाओ अपने दिल, मर्द हो जहां कहीं हो, सब इस तसव्वुर को जमाओ, एक चीज। और दूसरी चीज कि इस तसव्वुर को जमाने के बाद इस बात पर पक्का यकीन कर लो कि हमारी सारी इज्जतें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है। बस इस्लाम छोड़कर इज्जत का कोई तसव्वुर है ही नहीं। सच्चा पक्का मुसलमान बन जाए अकीदे अमल का, तो इंशाअल्लाह उसके लिए इज्जत ही इज्जत है। बस इन दो बातों को गिरह बांध लो, खुद भी इसको याद रखो, अपने घरों में इन बातों का चर्चा करो, रिपीट करो इस बात। कभी घर में कोई ऐसी बात हो तो इसको, अगर औरत बच्ची कोई ऐसी बात करती है तो हजरत उमर के दौर में जो बेवा की बेटी ने बात की वो घर में बताओ उनको। आप में से कई बड़े ऐसे होंगे जो लोगों के मामला सुलझाने भी जाते होंगे,
ان روایتوں کو یاد رکھو اور وہاں یہ باتیں پیش کرو. جوانوں مغیرہ مسکی کو یاد کرو اور پھر یوں گناہوں سے بچنے کی پکی نیت کرو. حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ نیکی کرنے اور گناہ سے باز رہنے میں اصل چیز گناہ سے باز رہنا ہے. نیکی کرنے اور گناہ سے باز رہنے میں اصل چیز ہے گناہ سے باز رہنا. آج یہ مانتا ہوں میں کہ پہلے ایک صف ہوتی تھی، اب 2 صفیں نماز ہوتی ہے. پہلے پورے گاؤں میں کبھی کبھی کوئی عمرہ حج کے لیے جاتا تھا، آج ہر سال جا رہے ہیں لوگ. نیکیاں زیادہ ہو رہی گئے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، مگر گناہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو پھر جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گناہ نیکیوں کا نور مار دیتے ہیں. نیکیاں لوگ کرتے ہیں مگر روحانیت میں پرواز کیوں نہیں آتی؟ اس کے دل میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ سوچ پاک کیوں نہیں بنتی؟ دل پاک کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی نیکیوں میں جو نور آیا تھا گناہوں کی وجہ سے وہ نور ختم ہو گیا. اب وہ نیکیاں کھوکھلی چیزیں ہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہے. جب اس سے نور ہی نکل گیا تو روحانیت کی پرواز کہاں سے آئے؟ تو اس لیے میرے ساتھیوں اب وہ نیکیوں میں نور رکھنا ہے، باقی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے. گناہ سے کیسے بچیں گے؟ جب یہ تصور مضبوط کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین رکھیں کہ ساری عزتیں صرف اسلام میں. بس ان چیزوں کو لے کر جاؤ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقہ و طفیل ہماری اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور یہاں پر جتنے بھی مرد و خواتین آئے، علماء سادات آئے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان، عقیدے اور عمل کی حفاظت فرمائیں. میں بار دیگر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جذبہ خیر کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالی اس کی برکتوں سے سرکار غوث پاک کے صدقے، سرکار غریب نواز کے صدقے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام کے لیے.